دیکھیں، ایک تو کیٹاگوریکل عقیدہ جو قرآن سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں کسی شخص کا بیداری کے عالم میں سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا یہ ناممکن ہے۔ اس حوالے سے کئی ایک دلائل ہیں، اس میں ٹاپ آف دا لسٹ دلیل وہ ہے جو سورۃ الاعراف میں ایک اولو العزم پیغمبر سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، آیت نمبر 143 میں، کہ جب وہ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے پہنچے تو اب ظاہر ہے کہ بار بار ملاقات کے بعد ان کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں اپنے رب کا دیدار بھی کروں، تو انہوں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اپنی ریکویسٹ پٹ کر دی کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل اسٹریٹ فارورڈ جواب دیا، قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا تو مجھے نہیں دے سکتا، ولکن انظر الی الجبل، لیکن تم پہاڑ کی طرف دیکھو جس پہ ہم اپنی تجلی نازل کریں گے، اگر یہ پہاڑ قائم رہ گیا، ہماری تجلی کو برداشت کر گیا، تو پھر تم گمان کرنا کہ تم بھی دیکھ سکتے ہو۔ اور پھر اسی آیت میں آتا ہے کہ جب وہ پہاڑ پر اللہ نے تجلی فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ دیکھنے کی وجہ سے نہیں بلکہ انڈائریکٹلی اس پہاڑ پہ تجلی جو پڑی اس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، اور پھر جب ہوش میں ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ الانعام کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کے دیدار کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے۔ تو ان آیات کی روشنی میں یہ چیز کلیئر ہے کہ یہ سر کی آنکھوں سے دنیا میں تو امپاسبل ہے۔ البتہ آخرت کی زندگی میں قرآن حکیم میں کئی ایک آیات ہیں جو اس کو سپورٹیو ہیں کہ ہر اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس حوالے سے اہل تشیع کا اختلاف ہے، وہ آخرت میں بھی اللہ کے دیدار کے قائل نہیں ہیں، وہ سورۃ الانعام کی آیت کو جنرل مانتے ہیں ہمیشہ کے لیے، جبکہ اہل سنت کے ہاں قرآن حکیم سے کئی آیات سے رزلٹ ایسا نکلتا ہے، اور بخاری اور مسلم کی کئی احادیث اس کو سپورٹ کرتی ہیں کہ آخرت میں اہل ایمان کو، اہل جنت کو سب سے بڑی جو جنت میں نعمت ملے گی وہ اللہ کا دیدار ہے۔ اس کو سپورٹیو جو ہے وہ جتنی آیات اور احادیث ہیں وہ میں نے الگ سے ایک ٹاپک ریکارڈ کروایا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور اس رات اللہ تعالیٰ کے دیدار اور نبی علیہ السلام کی ملاقات کے حوالے سے یہ ساری ڈیٹیلز میں نے بتائی ہیں۔ چونکہ آج ٹاپک نہیں ہے لہٰذا میں اگر اس کو ہاتھ ڈال بیٹھا تو پھر اسے بھی 20-25 منٹ میں کنکلوڈ کرنا پڑے گا۔ تو ہم آج کے اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ یہ دعویٰ کرنا کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے، بزرگان دین کو، صوفیاء کو یا اماموں کو، تو یہ صرف ان کی منہ شگافیاں ہیں۔ اس کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جسے خواب میں دل کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار نصیب ہوا، اور وہ ہیں ہمارے محبوب سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ بھی خواب میں انہیں دیدار ہوا۔ یہ حدیث مسند امام احمد میں ہے، جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، امام ترمذی نے بھی اس کی تصحیح کی ہے اور پھر ساتھ کومنٹس نقل کیے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام محمد بن اسماعیل المعروف امام بخاری ان سے جب اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔ وہ حدیث میں بعد میں ڈسکس کروں گا اس گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے۔ یہ جو بزرگان دین کے بارے میں، صوفیاء کے بارے میں یہ لوگ دعوے کر رہے ہیں، یہ ساری ان کی منہ شگافی ہیں۔ انہی سے پوچھیں کہ کیا صحابہ اکرام علیہم رضوان میں کوئی ایک بھی کامل الایمان شخص ایسا نہیں تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا؟ کوئی ضعیف روایتی بتا دیں کہ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، یہی اولو العزم اصحاب رسول ہیں نا، خلفائے راشدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ عنہم اجمعین،
تو ان کو تو کبھی کوئی دیدار اس طرح کا نصیب نہیں ہوا. تو یہ لوگ زیادہ حقدار تھے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھنے کے یا بعد کے لوگ؟ اور اگر یہ پیکیج غیر انبیاء کے لیے ہوتا تو سب سے پہلا حق تو سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. سورۃ الاعراف میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعد میں نے نبی علیہ السلام کے امتیوں کو خواب میں زیارت کروانی ہے، تو تم تو اولو العزم پیغمبر ہو، تو خواب والا پیکیج آفر کیا جاتا ہے. میں آن دا بہاف آف سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ خواب والا پیکیج اگر موسیٰ علیہ السلام کو آفر کیا جاتا وہ قبول کر لیتے. ہمیں کیا جائے، ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ پیکیج نہ پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اعزاز ان کو بھی نہیں ملنے والا تھا. اب یہ دعوے صوفیاء کے بارے میں کرنا، اماموں کے بارے میں کرنا، بزرگوں کے بارے میں کرنا، تو یہ لوگوں نے ان کے اوپر جھوٹ باندھے ہیں. ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر لوگوں نے جھوٹ باندھ دیے. اس وقت دنیا میں سب سے اوریاں اور بڑا شرک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر لوگ کر رہے ہیں. اتنے تو بت پرست نہیں ہیں دنیا میں جتنے کرسچنز ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی اس میں قصور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں ان کی طرف سے صفائی پیش کی ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. وقال المسیح، جبکہ مسیح تو خود کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں پر اس کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا.